آپ نے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی بات کی ہے، ہم لوگ بھی محب وطن ہیں. عمران خان صاحب نے بار بات کی ہے کہ فوج بھی میری، ملک بھی میرا، اور میری جان بھی پاک فوج کے حوالے اور آرمڈ فورسز کے. ہم لوگ اپنے پاک فوج، پاک فضائیہ، پاک آرمی، جتنے ہمارے مسلح افواج کے ساتھی ہیں ان ساروں کے لیے ہم نے ہمیشہ سپورٹ کیے. اور ہماری ملٹری ہوگی، ایک اسٹرانگ ملٹری ہوگی تو جغرافائی سرحدیں مضبوط ہوتی ہیں. میں معذرت چاہتا ہوں، آپ کی آواز مجھے کم آئی ہے. آپ نے یہ پوچھا ہے کہ ہم لوگ کیسے کنٹیسٹ کریں گے. ہم لوگ دیکھیں، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے نمبرز ہمارے پورے ہیں. نمبر ایک، ہم لوگ کنٹیسٹ، جس طرح کہ میں پھر دہراؤں گا، پہلے لوگ پوچھتے تھے کہ پاکستان تحریک انصاف کے امیدواران کدھر سے آئیں گے، پولنگ ایجنٹس کدھر سے آئیں گے. ہم نے پروف کیا رب العزت کے حکم کے ساتھ، عمران خان صاحب کی گائیڈنس تھی، ہم نے پروف کیا. اسی طرح ہاؤس کے اندر کس کے ساتھ رابطے کرنے ہیں، کن ممبرز کے ساتھ کرنے ہیں، انشاءاللہ تعالی ہماری ٹیم موجود ہے. ہمارے چیف وپ یہاں پہ موجود ہیں، چیئرمین صاحب ہیں، بحیثیت میں خود ہوں، رؤف حسن صاحب ہیں، ہمارے سارے ٹیم کے ممبرز ہیں. اور وہ ہمارا کام ہے کہ ہم لوگ کیسے ہاؤس کے اندر جا کے اپنی میجورٹی پروف کریں گے. اور چیئرمین پاکستان تحریک انصاف نے بھی بات کی کہ اس معاملے کا سمپل حل جو کمشنر راول پنڈی نے کہا، فارم 47 فل فور ایشو کیا جائے اوریجنل، جس پہ پاکستان تحریک انصاف کے نمائندگان اور امیدواران کامیاب ہوئے تھے، ان کو الیکٹڈ ڈکلیئر کیا جائے. لانگ ٹرم میں اس کی انکوائری، جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے، انڈیپینڈنٹ ججز ہونے چاہیے. اور جن لوگوں کے نام کمشنر راول پنڈی میں لیے ہیں وہ اس انکوائری کا قطعاً کسی قسم کا حصہ نہیں بننا چاہیے. ہم لوگ چیف جسٹس پاکستان سے بھی گزارش کریں گے کہ کیونکہ ان کا نام یہاں پہ لیا گیا، وہ ہمارے لیے محترم ہے، پر کیونکہ ان کا نام لیا گیا ہے تو سپریم کورٹ کا جو بینچ بنتا ہے اس سے وہ ہم لوگ احترام سے ریکویسٹ کریں گے ان سے کہ اس کا حصہ وہ نہ بنے، اور ایک انڈیپینڈنٹ پینل کے طور پہ، ایک جوڈیشل پینل کے طور پہ صاف شفاف جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے. کیونکہ پاکستان کی عوام کو ہم نے یہ بتانا ہے، اس پورے ملک کی اشرافیہ نے بتانا ہے، اس پورے ملک کے سسٹم نے بتانا ہے کہ مینڈیٹ چوری نہیں ہو سکتا، اور جو کوئی یہ کرے گا اس پہ بھی ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا. اور اس طرح یہاں پہ میں ایک اور بھی بات یہاں کروں کہ پشاور میں بھی وہاں کے ڈپٹی کمشنر اور پولیس کے اہلکاروں نے مل کے پشاور کی ہماری 7 سے 8 سیٹیں صوبائی اسمبلی کی، وہاں پہ انہوں نے انجینئر کی. اور اسی طرح انجینئرڈ ریگنگ کے طور پہ جن ہمارے ساتھیوں کی لیڈز، جس میں تیمور خان جھگڑا شامل ہے، جس پہ ہمارے کامران بنگش صاحب شامل ہیں، مختلف ہمارے ساتھی اس میں شامل ہیں، ان ساروں سے وہ سیٹیں چھینی گئیں اور کسی اور ساتھیوں کو، جن اور لوگوں کو ڈکلیئر کیا گیا، اس پہ بھی ہم لوگ فل فور ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ان کو بھی ونر ڈکلیئر کیا جائے جن کا اصلی حق ہے اور جن کو مینڈیٹ ملا تھا. یہ ہماری چند گزارشات تھیں، اور میں ایک بار پھر آپ سب ساتھیوں کا تہ دل سے شکر گزار ہوں. اور انشاءاللہ تعالی آخر میں کہوں گا کہ ہم سب پرائم منسٹر عمران خان صاحب کے ورکرز ہیں، اور وہ اصلی وزیر اعظم ہیں جو کہ عوام کی دلوں پہ راج کرتے ہیں. بہت شکریہ. آپ نے بڑا اچھا سوال کیا. پاکستان کے تحریک انصاف کے جتنے ساتھی تھے ان پہ متعدد FIRs مختلف جگہوں پہ ہوئیں. میرے پاس نہ سلیمانی ٹوپی ہے نہ جادو کی چھڑی ہے. میں نے جو ٹرانزٹ بیل لی ہے، اور میں مشکور ہوں چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ کا، مجھے مختلف عدالتوں میں حاضر ہونا پڑے گا کہ ایک وقت تقریباً 8 شہروں میں ایک ٹائم پہ مجھ پہ جو FIRs ہوئی ہیں، تو میرے پاس یا اڑن تشتری بھی ہوتی تو ہر جگہوں پہ، یا سلیمانی ٹوپی بھی ہوتی، میں ہر جگہ پہنچ نہیں سکتا تھا. تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ بوگس FIRs کی کیا نوعیت ہے. کسی قسم کی اس پہ نوعیت ہے نہیں. اور ہمارے سب ورکرز کے اوپر جو یہ بوگس FIRs بنی ہیں، وہ اس چیز کی علامت ہے کہ سب سمجھتے تھے، لوگ سمجھتے تھے کہ ان کو دیوار کے ساتھ لگائیں گے یہ ٹوٹ جائیں گے، پر یہ پاکستان تحریک انصاف ہے. ہم لوگ اپنے لیڈر اور اپنے قائد عمران خان صاحب کے نظریے پہ بلیو کرتے ہیں. ہم لوگوں کا یقین ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. ہم لوگوں نے اپنے موقف پہ ہم لوگ ڈٹے رہے اور ڈٹے رہیں گے انشاءاللہ. جو کمشنر راول پنڈی نے، لیاقت علی چٹا نے جو کچا چٹا کھولا ہے، اور اس نے مطالبہ کیا ہے کہ میرے ساتھ چیف الیکشن کمشنر اور چیف جسٹس آف پاکستان کو بھی پھانسی دی جائے، تاکہ وہ، کیونکہ وہ اس میں ملوث تھے. سوال یہ ہے کہ اگر مطالبہ ہوتا ہے جسٹس جو جسٹس نے جنہوں نے ریزائن کیا ہے،
کہا جاتا تھا اگر ان کی چوری کے ڈر سے انہوں نے استعفے دیے ہیں, اگر ان کی چوری کے ڈر سے استعفے دیے ہیں کہ جو کل کچا چٹا کھلا ہے, ان چیفز کو کیوں نہیں استعفیٰ دے دینا چاہیے تاکہ اس ملک میں ان کے ہوتے ہوئے الیکشن شفاف نہیں ہوئی, اس الیکشن کی ریٹن کی انکوائری کیسے شفاف ہو سکتی ہے؟ آپ کا بہت بہترین سوال ہے. میں اس کا جواب دے کے پھر چیئرمین تحریک انصاف بیرسٹر گور صاحب سے بھی ریکویسٹ کروں گا, وہ بھی ایک ایمیننٹ لائر ہیں ملک کے. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ یہ سوال جن لوگوں کے بارے میں انہوں نے بات کی ہے وہ خود اس کا جواب دیں. ہماری صرف ڈیمانڈ ہے, ہم لوگ پاکستان تحریک انصاف آئین اور قانون پہ بلیو کرتی ہے. ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ایک انڈیپینڈنٹ انکوائری ہونی چاہیے, اور جو لوگوں کا نام جو اس پہ اکیوز ہوئے ہیں وہ اس انکوائری کا حصہ نہیں ہونا چاہیے, اور صاف شفاف انکوائری ہونا چاہیے. اور میں پھر ریپیٹ کروں گا کہ ایک انکوائری کے پیچھے رزلٹ ڈیلے نہیں ہونا چاہیے. فل فور آپ فارم 47 کے تحت جو اصلی کینڈیڈیٹس ہیں جنہوں نے جیتا ہے ان کو ونر ڈکلیئر کریں, اور اس کے بعد انکوائری ضرور کریں اور صاف شفاف انکوائری کریں. بیرسٹر گور صاحب, ایک سیکنڈ, بیرسٹر گور صاحب جی میں بات کر دیں. دیکھیں, میں نے جس طریقے سے میں نے اپنے پریس ٹاک میں بھی ذکر کیا کہ ہمارا انٹائر فوکس جو ہے نا وہ سیٹوں پر ہے, اور اس سے ہیں نئے پنڈورے باکس ہم نہیں کھول رہے. جو لوگ یہ کہتے ہیں تو پاکستان تحریک انصاف ہم بالکل چیف جسٹس کی ریزگنیشن کا مطالبہ نہیں کرتے, نہ ہم نے کیا ہے نہ ہم کر رہے ہیں. جو ایلیگیشن لگے ہیں کمشنر نے دیے ہیں اس کے تناظر میں کہتے ہیں کہ ہماری موقف کی تائید ہوئی ہے, جو ہم کہتے ہیں کہ ہماری جیت کو کنورٹ کیا گیا ڈیفیٹ میں, اس کے سلسلے سے کوئی توجہ نہ ہٹائی جائے, اس کی انکوائری ہونی چاہیے. جو وہ ونر کینڈیڈیٹ کو ڈکلیئر کرتا ہے کہ یہ جیتا ہوا نہیں ہے, یہ ہارا ہوا ہے, اور ہارے ہوئے کو وہ جتوا رہا ہے اور صبح کے وقت کر رہے ہیں, ہم اس پہ فوکس کرنا چاہتے ہیں. اور یہی ہمارے آپ نے بھی فرمایا کہ ہم مرکز میں اور صوبے میں حکومت بنا رہے ہیں. تھوڑی سی کنفیوژن کر دیں کہ آپ فوری طور پہ اپوزیشن میں بیٹھ رہے ہیں یا فوری طور پہ آپ مرکز میں آنا چاہ رہے ہیں, اس سے باقی جماعتیں بھی تھوڑا وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ کوئی اور ہی آتے ہیں ہم اس سچویشن میں مرکز ہے یا اپوزیشن ہے. بہت کلیئر, میں نے اپنی پریس ٹاک جس وقت شروع کی تھی میں نے یہ بات کہی تھی, اور یہاں پہ ہمارے چیئرمین بھی ہیں, ہم سارے یہاں پہ ذمہ داران بیٹھے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف مرکز میں اور صوبوں میں انشاءاللہ تعالی حکومت بنانی جا رہی ہے. ہمارے پاس نمبرز ہیں اور ہم لوگ پروف کریں گے. نہیں, اس وقت نہیں ہے. یہ ہم سب, یہ سارے ہمارے بڑے قریبی ساتھی ہیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہم خود اپنے معاملات خود ڈیل کر رہے ہیں, اور آپ کو ایک دو دن میں سب کلیئر ہو جائے گا. آپ نے آیات کی تلاوت کی, ریکنسیلیشن کا ذکر بھی کرتے ہیں آپ. آیات کی تلاوت کے ساتھ آپ نے تحریک اپنے احمد کو آرمی چیف کے ساتھ جوڑا, اور آپ کے بانی قائد DGI کا بھی نام لیتے ہیں. اس وقت کیا جو کمشنر نے پریس کانفرنس کی ہے اس کے پیچھے نواز شریف ہیں, یا پھر اگر آپ ہارے تو پھر کہیں گے کہ موجودہ آرمی چیف یا ISI ہے, یا انہوں نے خود کیا ہے نون لیگ کے ساتھ مل کر, یا ابھی بھی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی آشرواد سے عمران خان کو لایا گیا ہے اور انہوں نے یہ نہیں, کس کی وجہ سے؟ بڑا اچھا سوال ہے آپ کا جناب. آپ یہ پوچھیں, یہ سوال پوچھے گا جی آپ ضرور لیاقت چٹھا صاحب سے, کیونکہ انہوں نے یہ چیز یہاں کی ہے. ہمیں یہ معلوم ہے کہ فارم 45 ہمارے پاس موجود ہیں, اور دوسری چیز یہ ہے کہ ان فارم 45 کے اوپر ہمارا فارم 47 ہونا چاہیے. آپ نے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی بات کی ہے, ہم لوگ بھی محب وطن ہیں. عمران خان صاحب نے بارہا بات کی ہے کہ فوج بھی میری, ملک بھی میرا, اور میری جان بھی پاک فوج کے حوالے اور آرمڈ فورسز کے. ہم لوگ اپنے پاک فوج, پاک فضائیہ, پاک آرمی, جتنے ہمارے مسلح افواج کے ساتھی ہیں ان ساروں کے لیے ہم نے ہمیشہ سپورٹ کیے, اور ہماری ملٹری ہوگی, ایک اسٹرانگ ملٹری ہوگی تو جغرافائی سرحدیں مضبوط